میرا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے شعراء، بلغاء، فصحاء اور ادباء، جن بھی اور فرشتے بھی سارے جمع ہو کر نبی علیہ السلام کی شان بیان کریں تو ویسی شان بیان نہیں کر سکیں گے جیسی اللہ بیان کرتا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیا شان بیان کی۔ ایک مقام پر فرمان باری تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بڑا یہ مرکزی مسئلہ، اطاعت اللہ کی فرض ہے اور کسی کی نہیں۔ یہ مسئلہ عقیدہ توحید سے مربوط ہے، اطاعت اللہ کا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ جیسے عبادت اللہ کا حق ہے ویسے اطاعت بھی اللہ کا حق ہے۔ جب اللہ کا حق ہے تو اللہ کا یہ حق کیسے ادا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت تک ہم کیسے پہنچیں، وہ یہاں وضاحت کی گئی کہ اس کائنات میں ایک شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی، جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ بس دنیا میں ہزاروں علماء، محدثین، فقہاء، صحابہ، تابعین اور ائمہ ملت بے تحاشا ہے، مگر اللہ کی اطاعت تک پہنچنے والا کون ہے؟ من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرنے والا۔ یہ جملے کا اسلوب جو ہے وہ شرط اور جزا کے اسلوب ہے۔ یہ عربی لغت میں ایک اسلوب، اس کو جملہ شرطیہ بولتے ہیں، ایک شرط ہوتی ہے اور ایک جزا ہوتی ہے۔ وہ جزا جو ہے وہ شرط کے ساتھ اور شرط جو ہے وہ جزا کے ساتھ مقید ہوتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ جو رسول کی اطاعت کرے، غیر رسول سارے کٹ گئے، جتنے آپ کے ائمہ، علماء، فقہاء یا باپ دادا، قوم برادری، سب کٹ گئے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا، یہ شرط۔ جزا کیا ہے؟ فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پیارے پیغمبر کا یہ مقام اتنا عظیم ہے، اتنا عرفہ اور بالا ہے کہ کوئی انسان اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ یہ شان ہمارے اس جیسے بیان ہوتی ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت ایک ہی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ واللہ ولی التوفیق۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔